بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں تابندہ گل۔ آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 5 جنگوں کا خاتمہ کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج اور جلسہ منسوخ کر دیا۔ آسٹریلیا میں سردیوں کا باقاعدہ آغاز، سیزن کی پہلی برف باری۔ صدر مملکت سے ایرانی صدر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے کا عزم۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر امیگریشن نظام بہتر بنانے کے لیے نئے کاؤنٹرز قائم۔ پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے مزید امدادی سامان روانہ۔ اور پاکستان اسپورٹ بورڈ میں پینشن کی پائیدار فراہمی کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ قائم۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 31ویں بار پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے 5 جنگوں کا خاتمہ کیا ہے، میں نے بھارت اور پاکستان کے مسئلے کا حل نکالا۔ 1 سال پہلے ہمارا ملک مردہ تھا، اب ہر طرف ہمارے چرچے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نے کانگو اور روانڈا کے درمیان 31 سالہ خون ریزی ختم کی ہے، جس میں 7 ملین لوگ مارے گئے ہیں اور جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بھارت اور پاکستان کے مسئلے، ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنا، خطرناک کھلی سرحد بند کرنا، امریکہ کو عظیم معیشت بنایا ہے جہاں قیمتیں اور مہنگائی کافی کم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیوقوف اور کرپٹ جو بائیڈن نے صدر کے طور پر سب سے بدترین کارکردگی دکھائی ہے۔ 1 سال پہلے ہمارا ملک مردہ تھا، اب ہر طرف ہمارے چرچے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج اور جلسہ منسوخ کر دیا ہے۔ اب قومی و صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں کی بنیاد پر اضلاع اور قصبوں میں احتجاج ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں میلے ٹھیلے جیسے احتجاج کے سوا کسی جگہ شور شرابے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اگست کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 5 اگست کے احتجاج میں امیدیں ختم ہونے کے بعد 14 اگست تک توسیع کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی تحریک کا اصل مقصد بانی تحریک کی رہائی ہے۔ اس کا نام نہاد بحالی جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی سے قائد حزب اختلاف سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین، پارلیمانی پارٹی کی سربراہ اور کئی سرکردہ ارکان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے قریب بھٹکنے کی جرات نہیں کر پائیں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ہنگامے، احتجاج اور مزاحمت کے بلند و بانگ نعروں کے درمیان قومی اسمبلی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگا، تو اس امر کا امکان ہے کہ پہلے دن کی کارروائی میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ یہ قومی اسمبلی کا 18واں اجلاس ہے، جس کے افتتاحی دن کے لیے قومی اسمبلی کے سیکریٹری جنرل سید طاہر حسین نے 32 نکات پر مشتمل تفصیلی ایجنڈا جاری کر دیا ہے، جو حکومت کی طرف سے فراہم کردہ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا میں سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ سیزن کی پہلی برف باری نے ہر منظر کو سفید چادر میں لپیٹ دیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں سڑکیں برف سے ڈھک گئی ہیں، جس کے باعث درجنوں گاڑیاں برف میں پھنس گئی ہیں اور کئی مقامات پر ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ دوسری جانب برف سے ڈھکے پہاڑی علاقوں میں سیاحوں کی موج مستی بھی جاری ہے۔ حکام نے لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کو مزید وسعت دینے اور باہمی فائدے کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مربوط سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایران کے اصولی موقف اور مشکل وقتوں میں یکجہتی کو سراہا ہے۔ صدر مملکت نے تہران کی مستقل حمایت اور رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی جموں کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا ہے، جبکہ صدر آصف علی زرداری نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے اور 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی قوم کی جرأت اور اتحاد کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today
and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए नई इमिग्रेशन काउंटर्स कायम किए गए हैं ताकि इमिग्रेशन क्लियरेंस के अमल को तेज़ और आसान बनाया जा सके। जबकि वफाकी तहकीकाती इदारे के तर्जुमान के मुताबिक इन इक़दामात से गैर मुल्की मुसाफिरों को गैर ज़रूरी ताख़ीर का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि सरमायाकारों और कारोबारी वफूद को खुसूसी सहूलत भी मैसर होगी। तर्जुमान ने बताया है कि इस इक़दाम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में सयाहत, तिजारत और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। मज़ीद बरा वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी इमिग्रेशन का अमल मज़ीद सहल होगा, जिससे उन्हें आमदोरफ्त में आसानी होगी। जबकि तर्जुमान ने कहा है कि ये इक़दामात पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी इमेज को बेहतर बनाने और माशी तरक्की के लिए अहम संग मील साबित होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने गाज़ा के मुसीबत ज़दा आवाम के लिए मज़ीद 200 टन इमदादी सामान 2 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए रवाना कर दिया है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक 70वें इमदादी खेप, जिसका वज़न 100 टन है, इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज़ के ज़रिए गाज़ा रवाना की गई है। 70वें खेप में 65 टन तैयार खाना, जबकि 20 टन बच्चों के लिए खुश्क दूध, 5 टन बिस्किट्स और 10 टन अद्वियात भी शामिल हैं। तर्जुमान ने बताया है कि अगले चंद दिनों में मज़ीद 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल दूसरी परवाज़ रवाना की जाएगी, जिसके बाद गाज़ा के लिए 1815 टन भेजी गई मजबूरी इमदाद का वज़न उन तक पहुँच जाएगा। अब तक 17 खेपों के ज़रिए 1715 टन इमदादी सामान गाज़ा भेजा जा चुका है। इमदादी सामान की रवानगी की तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने इदारा जाती इस्लाहात के तसलसल में मुस्तकबिल के माली दबाव से बरवक्त निपटने और पेंशन की पायदार फरहमी को यकीनी बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड कायम कर दिया है। इस फंड में सालाना 73 मिलियन इकट्ठे हो सकेंगे, जो न सिर्फ मुस्तकबिल की पेंशन अदायगियों को यकीनी बनाएगा, बल्कि इजाफी रकम को भी मुनाफा बख्श स्कीमों में लगाकर माली फ़वाइद भी हासिल किए जा सकेंगे। इतवार को तर्जुमान PSB की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के 34वें बोर्ड इजलास में मौजूदा पेंशन क़वानीन में तरमीम पर गौर के बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड के क़याम की मंजूरी दी थी, जिसकी रोशनी में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड मोहम्मद यासिर पीरज़ादा ने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए DTV USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a US passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.